معراج کی رات اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو بلایا، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ غنی۔ معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلایا، پتہ کیا تحفہ دیا؟ معراج کی رات آپ سنو گے میرے عزیزو کیا تحفہ ملا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، ادھر سے تحفہ ملا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، فرمایا ذرا میرا حبیب میرے قریب آ جا، قریب سے قریب تر آ جا، قریب سے قریب تر آ جا۔ اللہ کا دل نہیں ہوتا، اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ دل سے پاک ہے۔ میرا نعت خان بھائی جلدی میں کہہ گیا، اللہ کا دل بھی کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ عمر کا دل یہ کہہ رہا تھا، عمر کا دل نبی کی منشا کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ جو عمر کا دل کہہ رہا تھا نبی بھی یہ چاہ رہا تھا، جو نبی چاہ رہا تھا عرش والا رب بھی وہی چاہ رہا تھا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اللہ غنی، جب معراج کی رات حضور علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، میرا حبیب ذرا میرے اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ کیا کہا میرا حبیب، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج تجھے اتنی عظیم جگہ پر بلا کر اتنا بڑا مہمان نوازی کا درجہ دے رہا ہوں، لیکن میرا نبی میں تجھے خالی ہاتھ بھیجنا نہیں چاہتا۔ یا اللہ کیا دو گے؟ فرمایا میرا نبی میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تیرے سر پر ختم نبوت کی پگڑی سجا دو۔ اللہ اکبر، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ مجھے کوئی نبی نہیں مانتا، ختم نبوت والا نبی مجھے کون مانے گا، نبیوں کا سردار مجھے کون مانے گا، اماموں کا امام مجھے کون مانے گا۔ یا اللہ میرے سگے چچے نے میں نے اعلان نبوت کیا، میرے سگے چچے نے میری طرف پتھر مارا، یا اللہ مجھے نبی کون مانے گا، مجھے تو کوئی نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا۔ یا اللہ انہی دکھ و تکلیفوں میں ابھی ابھی خدیجہ کا جنازہ میں اٹھا کے آیا، یا اللہ میرے آنے سے پہلے میری سمیہ تیرے پاس آئی، میرے آنے سے پہلے یا اللہ میرا عمار تیرے پاس آیا، میرے آنے سے پہلے یا اللہ میرا یاسر تیرے پاس آیا۔ یا اللہ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا جب ابو جہل نے میری سمیہ کے پیروں کو مختلف دو اونٹوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا، ان کو مختلف سمت کھڑا کر رکھا تھا۔ یا اللہ میں دیکھ کے آیا، میری سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھا مارا، میری سمیہ کی ایک خواہش تھی، اللہ اکبر، جب ابو جہل نے میری سمیہ کے پیروں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، میری سمیہ رو کے کہنے لگی یا اللہ میری آواز میرے نبی تک پہنچا دے، کاش ابو جہل جب مجھے قتل کرنے لگے حضور علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہو، میں دیکھتی جاؤں ابو جہل میرے ٹکڑے کرتا جائے، قیامت کا دن ہو اللہ میرے سے پوچھے گا اے نکمی سمیہ تو دنیا سے کیا لائی ہے، جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی عمل کچھ نہیں، آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی ان آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی ہوں، ابھی ابھی تو سمیہ تیرے پاس آئی یا اللہ۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر میں طائف کی گلیوں میں چلا گیا، اللہ اکبر، میں طائف کی گلیوں میں چلا گیا، تین سردار تھے، ایک نے کہا میں تو تجھے نبی مانتا کوئی نہیں، ایک نے کہا میں تیرے سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، تیسرے نے یہ کہا تھا اگر تو اللہ کا نبی برحق ہے تو تیری بات کا انکار خطرے سے خالی کوئی نہیں، اللہ غنی۔ تینوں سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پتہ ہے آمنہ کے لال نے، مکے کے در یتیم نے، حبیب پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے کیا کہا، کوئے مکے کے سرداروں میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس بات کو راضی رہنے دینا، مکے پاک میں یہ خبر نہ پہنچا دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پاس تمہاری منتیں کرنے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میری برادری مجھے جینے نہیں دے گی، میری برادری مجھے ٹک کے بیٹھنے نہیں دے گی، اللہ کو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تیرے جانے سے پہلے مکے میں بندہ بھیجیں گے اور کہیں گے دیکھو ہم نے کیا تمہارے بھتیجے کا، کیا تمہارے رشتہ دار کا حال کر کے بھیجا، اللہ غنی۔ اور بعض نوجوان لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، اتنا مارا اتنا مارا، اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کے پیر پر پتھر کا نشانہ باندھ باندھ کے مارتے، حضور ایک پاؤں اٹھاتے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ انسان کے پورے وجود میں انسان کا سب سے سخت ترین حصہ جسم کا انسان کی پنڈلی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا میری پنڈلی پہ لوگوں نے پتھر
مارے میں محمد کی پنڈلی پھٹ پڑی، خون آنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ایک مشرک آیا، اس نے میرا دایاں بازو پکڑا، دوسرے نے میرا بایاں بازو پکڑا، تیسرے نے میرے کندھوں کو پکڑا اور میری کمر میں اتنا زور سے گھٹنا مارا، میں محمد منہ کے بل زمین پہ جا کے گر گیا، خون نکلا، ماتھا میرا زخمی ہو گیا، ہونٹ میرے زخمی ہو گئے، ہونٹ میرے زخمی ہو گئے۔ اللہ غنی، میرے سے چلا نہ گیا، میرا غلام زید مجھے کندھے پر اٹھا کر، اللہ اکبر، اتفاقاً یہ بات ہوئی مشرک کے باغ میں، میرے دشمن کے باغ میں لے آیا، میں کھجور کی ڈالی کے نیچے، شاخ کے نیچے آرام کر رہا تھا، اتنے میں میرے عزیز و عتبہ بن ابی ربیعہ نے دیکھا، یہ وہی عتبہ ہے جو بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا لے کے کھڑا تھا، یہ وہی عتبہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں مارا تھا۔ اللہ غنی، اس نے حضور علیہ السلام کی یہ حالت کو دیکھا، چہرہ بھی زخمی، خون آ رہا ہے، اللہ اکبر، دشمن ہو کے رونے لگ گیا، اپنے باغ کے انگور توڑے پلیٹ میں رکھے اور اپنے باغ کے غلام عداس کو بلایا، کہنے لگا عداس یہاں، وہ ہمارا دور باہر کا رشتہ دار لگتا ہے، اسے جا کے انگوروں کی پلیٹ دیا اور کہنا وہ سامنے کھڑا جو تیرا دشمن ہے، وہ کہہ رہا تجھے رشتہ داری کا واسطہ محمد انکار نہ کرنا، تیری حالت ہی دیکھ کر مجھے تیرے پہ ترس آ گیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب انگوروں کا برتن رکھا، زید فرماتے میں نے ایک انگور کا دانہ دیا، حضور علیہ السلام نے ہونٹوں کے قریب لے کے آئے، فرمایا بسم اللہ، کتنی امت ظالم ہو گئی، اسے اے سی والے کمرے میں بسم اللہ یاد نہیں آتی، کتنی امت ظالم ہو گئی، اللہ کی نعمتیں پاس پڑی ہو، اسے پانی پیتے ہوئے بسم اللہ یاد نہیں آتا، شربت پیتے بسم اللہ یاد نہیں آتا، روٹی کھاتے بسم اللہ یاد نہیں آتا۔ میرے عزیزو، خدائے پاک کی قسم ہے جسے نبی کا طریقہ پسند نہیں، اسے امتی کہلانے کا حق بھی کوئی نہیں ہے۔